آج ہمارے سامنے ایک ایسی پیش گوئی کا معمہ ہے جو ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے زیر بحث ہے۔ ایک وعدہ، کئی دعوے اور وقت کے ساتھ بدلتی بھی تشریحات۔ جی بالکل۔ ہم اس مواد کی مدد سے اس کی پرتیں کھولنے کی کوشش کریں گے جو حضرت مرزا غلام احمد کی مصلح موعود کے نام سے مشہور پیشگوئی سے تعلق رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہ مواد اس سوال کی گہرائی میں جاتا ہے کہ کیا یہ وعدہ ایک جسمانی بیٹے کا تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہرا روحانی مفہوم چھپا ہوا تھا۔ ہم ان کی اپنی تحریروں اور بعد میں ہونے والے واقعات کی روشنی میں اس کی چھان بین کریں گے۔ چلیں اس معمے کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ پیشگوئی ہے کیا اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ 20 فروری 1886 کا ایک الہام ہے جو ایک بڑے اشتہار کی صورت میں شائع کیا گیا تھا۔ اچھا۔ اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، تجھے رحمت کا نشان دیا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بیٹے کی خوشخبری لگتی ہے، لیکن جب ہم اس کے الفاظ پر غور کرتے ہیں نا تو یہیں سے معاملہ دلچسپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دلچسپ کیسے؟ اس ایک ہی پیشگوئی میں دو الگ الگ ہستیوں کی خبر دی گئی ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی پیچیدہ ہے۔ عام طور پر تو ایک پیشگوئی ایک ہی وجود کے بارے میں ہوتی ہے نا؟ جی عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا یہ مواد بتاتا ہے کہ شروع سے ہی یہ واضح تھا کہ یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، یا یہ تشریح بعد میں واقعات کے نتیجے میں سامنے آئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، مواد کے مطابق یہ اشارے شروع سے ہی متن میں موجود تھے، لیکن ان کی پوری وضاحت وقت کے ساتھ ہی ہوئی۔ اچھا، وہ اشارے کیا تھے؟ پیشگوئی میں ایک کو ایک وجیحہ اور پاک لڑکا کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ شرط بہت واضح طور پر لگی ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت اور نسل ہوگا۔ یعنی یہ تو صاف ہو گیا کہ یہ ان کا صلبی بیٹا ہوگا۔ بالکل، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ تو پھر دوسری ہستی کون سی ہے؟ دوسری ہستی کا ذکر ایک ذکی غلام کے الفاظ سے کیا گیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے ساتھ تخم یا نسل ہونے کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ پیشگوئی کا متن ان دونوں کے درمیان یہ واضح فرق قائم کرتا ہے، اور یہی فرق اس پورے تجزیے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ تو یہ غلام کا لفظ یہاں بہت اہم ہو گیا۔ عام اردو میں تو ہم اسے جی خادم یا نوکر کے معنی میں لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا یہاں بھی یہی مراد ہے؟ نہیں، اور یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عربی زبان اور خاص طور پر قرآن کریم کی اصطلاح میں غلام کا مطلب ہے نوجوان لڑکا۔ نوجوان لڑکا؟ جی، یعنی وہ جس کی ابھی جوانی شروع ہو رہی ہو۔ یہ مواد اس کی قرآنی مثالیں دیتا ہے۔ مثلا جب حضرت ابراہیم اور حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دی گئی تو غلام کا لفظ استعمال ہوا، اور وہاں مراد ایک حقیقی جسمانی بیٹا تھا۔ اچھا، تو یہ ایک معنی ہو گیا۔ جی، لیکن قرآن میں ہی اس کی دوسری مثالیں بھی ہیں۔ سورۃ الکہف میں حضرت خضر جس لڑکے کو قتل کرتے ہیں اسے بھی غلام کہا گیا ہے۔ ہاں، وہ واقعہ۔ اسی طرح سورۃ الطور میں جنت کی خدمت کرنے والوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں جگہوں پر یہ غیر جسمانی یا روحانی وجود کے معنی میں ہے۔ مطلب اس ایک لفظ میں ہی یہ دونوں سمبھاونائیں موجود تھیں؟ بالکل، کہ یہ کوئی جسمانی لڑکا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی روحانی وجود بھی۔ بہت خوب۔ تو ہمارے پاس ایک پیشگوئی ہے جس میں دو کردار ہیں، ایک یقینی طور پر جسمانی بیٹا اور دوسرا ایک ذکی غلام جو جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور روحانی بھی۔ اب کہانی آگے کیسے بڑھتی ہے؟ اس وجیحہ اور پاک لڑکے کا کیا ہوا؟ پیشگوئی کے تقریباً 1.5 سال بعد اگست 1887 میں حضرت مرزا غلام احمد کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ ان کا نام بشیر اول رکھا گیا۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں بڑے واضح طور پر لکھا کہ ان کے خیال میں یہ وہی مولود مسعود ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے اسے پیشگوئی کا مصداق قرار دے دیا، لیکن کیا یہ حتمی تھا؟ یعنی کیا انہوں نے کہا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ یہی وہ لڑکا ہے؟ نہیں، اور یہیں پر وہ نقطہ آتا ہے جسے یہ مواد پوری بحث کا مرکزی ستون قرار دیتا ہے۔ یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ اجتہاد یعنی کہتے ہیں کہ نبی سے بھی اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ انسانی کوشش ہے، لیکن خدا کے کلام یعنی الہام میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ خود اس بات کا امکان چھوڑ رہے تھے کہ ان کی اپنی سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور یہی نقطہ بعد میں بہت اہم ثابت ہوا۔ انہوں نے اسے اپنی بہترین انسانی سمجھ کے مطابق پیشگوئی کی تکمیل سمجھا، لیکن اسے وحی کا درجہ نہیں دیا۔ یہ ایک بہت باریک لیکن فیصلہ کن فرق ہے نا؟ اور پھر واقعات نے ایک نیا موڑ لیا۔ وہ بچہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا۔ جی، بشیر اول صرف 15 ماہ کے عمر میں نومبر 1888 میں وفات پا گئے۔
اس پر مخالفین نے بہت شور مچایا کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے۔ اس موقع پر حضرت مرزا غلام احمد نے وضاحت پیش کی اور پہلی بار اس پیشگوئی کی دوہری حیثیت کو کھول کر بیان کیا۔ اچھا، تو اب وہ دوسری ہستی ذکی غلام منظر عام پر آتی ہے۔ کوئی میں دو وجودوں کی خبر تھی، ایک وہ جو ان کی نسل سے ہوگا اور مہمان کی طرح آئے گا اور جلد چلا جائے گا۔ مہمان کی طرح؟ جی، بشیر اول کی پیدائش اور پھر وفات سے پیشگوئی کا یہ حصہ پورا ہو گیا۔ یہ لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، لیکن دوسرا حصہ یعنی ذکی غلام کا ظہور ابھی باقی تھا۔ تو بشیر اول کی وفات نے پیشگوئی کا ایک حصہ تو پورا کر دیا، لیکن بڑا سوال یعنی ذکی غلام کون ہے وہیں کا وہیں رہا؟ بالکل۔ کیا اس کے بعد جماعت میں یہ امید پیدا ہوئی کہ اگلا بیٹا ہی وہ موعود ہوگا؟ امید تو یقیناً پیدا ہوئی ہوگی، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ موڑ آیا۔ بشیر اول کی وفات کے بعد حضرت مرزا غلام احمد کے ہاں ایک اور بیٹے مرزا مبارک احمد کی پیدائش ہوئی۔ اچھا، لیکن انہوں نے اسے مسئلے موعود کی پیشگوئی کا مصداق قرار نہیں دیا۔ یہ تو حیرت کی بات ہے، کیوں نہیں؟ لیکن انہوں نے اسے ایک بالکل دوسری پیشگوئی کا مصداق قرار دیا جس میں 3 کو 4 کرنے کا ذکر تھا۔ یہ 1887 کا ایک الہام تھا کہ 3 لڑکوں کے بعد ایک چوتھا لڑکا ہوگا جو اس جوڑے کو مکمل کرے گا۔ لیکن یہ 3 کو 4 کرنے والی بات، کیا یہ صرف عادات کا ایک دلچسپ اتفاق تھا یا اس الہام کی کوئی گہری معنویت بھی تھی جس کی وجہ سے وہ اسے اتنی اہمیت دے رہے تھے؟ اس کی تفصیلات وہ اپنی کتاب تریاق القلوب میں دیتی ہیں، جو اس وقت کے تناظر میں بہت اہم تھیں۔ انہوں نے لکھا کہ یہ بچہ اسلامی مہینے صفر کی 4 تاریخ کو پیدا ہوا، دن جمعرات تھا جو ہفتے کا چوتھا دن ہے۔ اچھا، ہر طرف 4 کا ہنسا۔ جی، اور پیدائش کا وقت دوپہر کے بعد چوتھا گھنٹہ تھا، یعنی ہر طرف 4 کا ہنسا غالب تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ ان کے نزدیک اس دوسری پیشگوئی کی ایک شان کے ساتھ تکمیل تھی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے ذکی غلام سے نہیں جوڑا۔ اور مرزا مبارک احمد کا کیا ہوا؟ وہ بھی کم عمر میں ہی وفات پا گئے۔ ان کی وفات سے یہ تاثر مزید پختہ ہوتا ہے جو یہ مواد پیش کر رہا ہے کہ جس عظیم مسئلے کا وعدہ تھا وہ شاید کوئی فانی جسمانی بیٹا نہیں تھا، کیونکہ جو بیٹے پیدا ہو رہے تھے وہ مہمان کی طرح آ کر جا رہے تھے۔ بالکل۔ یہاں تک کی تصویر تو واضح ہے، لیکن کہانی کا سب سے بڑا موڑ تو بعد میں آیا جب ان کے ایک اور بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بالآخر مصلح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے کے بارے میں یہ مواد کیا کہتا ہے؟ جی، اور یہاں آ کر مواد اس دعوے کے خلاف کچھ بہت مضبوط دلائل سامنے رکھتا ہے۔ یہ دلائل 3 بنیادی اصولوں پر قائم ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا اصول قرآنی ہے۔ یہ مواد کہتا ہے کہ قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کسی خاص بیٹے کی بشارت دیتا ہے، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کی یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، تو وہ بشارت ہمیشہ اس کی پیدائش سے پہلے دی جاتی ہے۔ اچھا، پیدائش سے پہلے؟ جی، یعنی جس وقت خوشخبری دی جا رہی ہو وہ موعود بیٹا ابھی پیدا نہ ہوا ہو۔ اور مرزا محمود احمد کے معاملے میں یہ اصول لاگو نہیں ہوتا؟ بالکل۔ مرزا محمود احمد 1889 میں پیدا ہوئے، لیکن حضرت مرزا غلام احمد کو ذکی غلام کے بارے میں الہامات ان کی پیدائش کے بہت بعد تک بھی ہوتے رہے۔ بعد تک بھی؟ جی، اس کی سب سے بڑی مثال 7 نومبر 1907 کا الہام ہے، جس میں پھر سے ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے۔ 1 منٹ، 1907 میں؟ جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرزا محمود احمد جو اس وقت 18 سال کے تھے وہی موعود تھے تو ان کی پیدائش کے اتنے سال بعد دوبارہ ان کی بشارت دینے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت مضبوط نقطہ ہے۔ اگر وہ پہلے سے موجود تھے تو ان کی بشارت یا خوشخبری دینے کا کوئی معنی نہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول بانی جماعت کی اپنی سنت یا عمل ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد نے اپنی پوری زندگی میں، جو 1908 تک جاری رہی، ایک بار بھی اشارتاً یا صراحتاً یہ نہیں کہا کہ ان کا بیٹا مرزا محمود احمد ہی وہ مصلح موعود ہے۔ کبھی بھی نہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے بشیر اول کی طرف اشارہ کیا، مرزا مبارک احمد کو دوسری پیشگوئی کا مصداق بتایا، لیکن مرزا محمود احمد کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی۔
لیکن ایک عام سننے والے کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایک شخص پہلے اپنے ایک بیٹے کو مصداق سمجھتا ہے، پھر وہ وفات پا جاتا ہے، پھر دوسرے بیٹے کے بارے میں ایک الگ پیشگوئی کی بات ہوتی ہے۔ کیا اس سے اصل پیشگوئی کی ساکھ پر سوال نہیں اٹھتا؟ یہ مواد اس کا جواب اسی اجتہاد اور الہام کے فرق میں دیتا ہے۔ اچھا، اس کے مطابق پیشگوئی کی ساخ پر سوال تب اٹھتا اگر وہ کہتے کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ بشیر اول ہی مصلح موعود ہے، اور پھر وہ وفات پا جاتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے اسے اپنا انسانی فہم قرار دیا، اس لیے ان کی وفات نے پیشگوئی کو غلط ثابت نہیں کیا، بلکہ ان کے انسانی فہم کو درست کیا۔ کیسے؟ اس نے ثابت کیا کہ وہ مہمان والا حصہ تھا اور اصل موعود کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت اہم ہے۔ اب تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا نقطہ تاریخی ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد کی وفات 1908 میں ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 9 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، اور 1917 تک نہ تو مرزا محمود احمد نے خود کبھی دعویٰ کیا اور نہ ہی جماعت میں کسی اور کو یہ الہام ہوا 9 سال تک؟ جی، کہ ان کے 3 زندہ بیٹوں میں سے کوئی مصلح موعود ہے۔ اگر ان میں سے کوئی واقعی وہ عظیم اصلاحی وجود ہوتا جس کا دنیا کو انتظار تھا، تو اس پر 9 سال کی یہ طویل الہامی خاموشی بہت معنی خیز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قرآنی اصول، بانی کا اپنا عمل اور تاریخی حقائق تینوں ہی اس دعوے کی تائید نہیں کرتے۔ جی، مواد کے مطابق۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے، اگر کوئی جسمانی بیٹا اس پیشگوئی کا مصداق نہیں تھا، تو آخر یہ پیشگوئی تھی کس کے بارے میں؟ اس تجزیے کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ ذکی غلام سے مراد ہمیشہ سے ایک روحانی جانشین ہی تھا، کوئی جسمانی بیٹا نہیں۔ اور اس کی دلیل؟ اس کی سب سے بڑی دلیل خود پیشگوئی کے اپنے الفاظ میں موجود ہے۔ پہلے لڑکے کے لیے تیری ہی تخم سے کی شرط تھی، لیکن ذکی غلام کے لیے یہ شرط جان بوجھ کر ہٹا دی گئی تھی۔ یعنی یہ اشارہ تھا کہ وہ روحانی ذریت سے ہوگا، جسمانی سے نہیں۔ جی بالکل۔ اور اسی سلسلے میں یہ مواد اسلامی روایت کے ایک اور اہم تصور کو سامنے لاتا ہے، اور وہ ہے مجدد کا تصور۔ مجدد؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اسلامی روایت میں یہ تصور بہت گہرا ہے کہ ہر اسلامی صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد یا عظیم مصلح بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ صحیح۔ حضرت مرزا غلام احمد خود 14ویں صدی کے مجدد ہونے کے مدعی تھے، تو جب بھی ایسی کسی بڑی پیشگوئی کی بات ہوتی ہے تو یہ سوال ذہن میں ضرور رہتا ہے کہ کیا اس کا تعلق آنے والی صدی یعنی 15ویں صدی ہجری کے مجدد سے ہے؟ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ذکی غلام کی پیشگوئی دراصل اگلے یعنی 15ویں صدی کے مجدد کے بارے میں تھی؟ یہ مواد یہی دلیل دیتا ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پر وہ 7 نومبر 1907 کے آخری الہامات کا حوالہ دیتا ہے۔ وہی 1907 والے الہامات؟ جی، ان الہامات میں ذکی غلام کی بشارت کے فوراً بعد ایک روحانی عید کا ذکر ہے۔ الہام کے الفاظ ہیں، عید کا دن آتا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے دیوانہ کرو۔ عید تو ہے چاہے دیوانہ کرو؟ جی، اس سے یہ مراد لی گئی ہے کہ اس موعود کی آمد پر ایک ایسی روحانی خوشی منائی جائے گی جو دنیا کی نظر میں شاید دیوانتی ہو۔ یہ کسی عام بیٹے کی پیدائش سے بہت بڑی بات تھی۔ تو اس تشریح کے مطابق یہ پیشگوئی ایک ایسے روحانی بیٹے کے بارے میں تھی جو جماعت کے اندر سے ہی پیدا ہوگا اور اگلی صدی کا مجدد بنے گا۔ بالکل۔ کیا یہ مواد اس روحانی جانشین کی کوئی شناخت بھی کرتا ہے؟ جی، اس تجزیے کا اختتام اسی شناخت پر ہوتا ہے۔ اس کے مطابق اس پیشگوئی کا اصل مصداق حضرت عبدالغفار جنبہ ہیں، جنہیں حضرت مرزا غلام احمد کا روحانی فرزند اور 15ویں صدی ہجری کا مجدد قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، کیونکہ عظیم مصلح صدی کے سر پہ ہی ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ روحانی بیٹا ان کی جسمانی اولاد سے نہیں بلکہ روحانی ذریت سے ہونا تھا۔ تو آج ہم نے اس معمے کی کئی پرتیں کھولیں۔ 1886 کی ایک پیشگوئی جس میں بظاہر ایک بیٹے کا وعدہ تھا، اس کے اندر دراصل 2 وجودوں کی خبر تھی۔ جی، ایک وجیحہ لڑکا جو ان کی اپنی نسل سے تھا، ایک مہمان کی طرح آیا اور چلا گیا، اور دوسرا ذکی غلام جس کے ساتھ نسل کی کوئی شرط نہیں تھی اور جس کی تشریح وقت کے ساتھ ساتھ ایک جسمانی بیٹے سے ہوتی ہوئی ایک عظیم روحانی جانشین تک پہنچی۔
بالکل، اور یہ پورا تجزیہ ایک بنیادی اصول کو بار بار ہمارے سامنے لاتا ہے: الہام خداوندی اور اس کی انسانی تشریح یعنی اجتہاد کے درمیان فرق۔ صحیح۔ یہ دکھاتا ہے کہ الہامی الفاظ اپنی جگہ پر سچے رہتے ہیں، لیکن انسان واقعات کی روشنی میں ہی ان کے گہرے مطلب تک پہنچ پاتا ہے۔ یہ گفتگو ایک بہت گہرا سوال ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ پیشگوئیوں کی اصل نوعیت کیا ہوتی ہے۔ کیا وہ کسی اخبار کی سرخی کی طرح طے شدہ واقعات کی خبر ہوتی ہیں، یا وہ ایسے روحانی بیج ہوتے ہیں جن کے معنی وقت اور تجربے کی زمین میں آہستہ آہستہ کھلتے ہیں اور ایک تناور درخت بنتے ہیں؟